बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज से 2 दिन पहले हमने जो ख़बर दी थी कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा है और उसके लिए वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या BLA का इस्तेमाल करेगा, और डेफिनेटली वही हुआ। और पाकिस्तान ने उसका जो रिस्पांस दिया, मेरे ख़्याल में इंडिया को अब पता चला होगा कि पाकिस्तान ने कहा है कि टेट फॉर टेट जवाब होगा। तो जब वो दहशतगर्द वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजना चाह रहे थे, और वो भी ये नहीं है कि 2, 3, 4, 5 बल्कि 50 से ज़्यादा वो दहशतगर्द जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो पाकिस्तान ने उसका सफाया कर दिया। इस पे बात करेंगे। और इसी हवाले से अफ़गानिस्तान का क्या ताउन रहा, स्पेशली इंटेलिजेंस शेयरिंग में या बॉर्डर क्रॉसिंग, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, इसमें अफ़गानिस्तान हम देख रहे हैं कि तकरीबन गुज़िश्ता 1 महीने से पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है या नहीं, इस पे बात करेंगे। और ये वाक़या अफ़गानिस्तान के ताउन के बग़ैर मुमकिन था कि नहीं, इस पे बात करेंगे। इसी तरह जो ही ये वाक़या हुआ, अफ़गानिस्तान का नुमाइंदा ख़ुसूसी आनंद प्रकाश काबुल पहुंच गए फौरी तौर पर, और कवर ये था कि जी इलाकाई सूरत हाल पे बात करते हैं, क्योंकि तजियाकार कहते हैं कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दशका था कि एक ही वक्त में इतने दहशतगर्द मारे गए। इसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने नए फ्रंट जो है ना, नए एयरपोर्ट्स जो है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया नॉर्थ में स्पेशली। इसका मतलब ये है कि इंडिया साउथ से अगर वो समझ रहा है कि पाकिस्तान की नज़रें साउथ पे है, साउथ बॉर्डर पे है, तो वो नॉर्थ से अटैक कर सकते हैं। तो नॉर्थ में पाकिस्तान ने कौन कौन से अड्डे जो है वो एयरफोर्स के हवाले करके उनको ऑपरेशनलाइज किया है, ये भी इस पे बात करेंगे। इंडिया अंदरूनी जो दबाव का शिकार है, एक साइड पे उनको ये हजीमत उठानी पड़ी मुसलसल 2-3 रोज से, दूसरी साइड पे इंटरनल आवाज़ निकल रहे हैं, अंदरूनी आवाज़ें निकल रही हैं उसकी मुखालिफत में। और इसी हवाले से इंडिया हो सकता है कि पाकिस्तान पे कोई बड़ा इस नाकामी के बाद कोई बड़ा क्रॉस बॉर्डर अटैक जो है वो लॉन्च कर सकता है, इस पे बात करेंगे। अभी आते हैं ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या ये हुआ है कि शमाली वज़ीरिस्तान का हसन खेल का जो इलाका है, वहाँ पे बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ पे पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब कार्रवाई की है। और उसमें तकरीबन कुछ रिपोर्ट्स है कि 45 है, कुछ रिपोर्ट है कि 54 है, जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो अस्करियत पसंद है उनको मारा है। और उनके फुटेज भी रिलीज़ किए हैं कि कैसे वो एक पहाड़ी में एक जिसको हम तंगे कहते हैं उसमें पड़े हुए हैं। अभी ये है कि ये इतना बड़ा वाक़या कैसे इतनी कामयाबी के साथ कैसे हुआ। तो जब ये लोग आ रहे थे, अभी 2 राय हैं। एक तो ये है कि जब ये लोग आ रहे थे तो पाकिस्तान ने अपना सर्विलेंस सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस किया है, और इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी शामिल है। ड्रोन से भी सर्विलेंस हो रही है, कैमरों से भी सर्विलेंस हो रही है। तो पहले से उनको नज़र में लिया गया था, और पाकिस्तान वेट कर रहा था कि ये बॉर्डर क्रॉस करे, कि जो ही ये अफ़गानिस्तान की जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है उसको क्रॉस करे, तब वो आके जो है यहाँ उनको पाकिस्तानी हदूद में मारा जाएगा। क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक वीलॉग की थी, उसमें अफ़गान ताउन का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसी हवाले से मैंने बात की थी। तो आज क्या ये उसी इंटेलिजेंस शेयरिंग का या जो कोऑपरेशन है उसका नतीजा है या नहीं है, इस पे बात करेंगे कि जब वो बॉर्डर क्रॉस कर गए तो पाकिस्तानी हदूद में उनको जो है मारा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। और उसी दिन ना सिर्फ ये बल्कि 13 और जो दहशतगर्द थे उनको खरक में जो है एक IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में उनको कत्ल किया था। अभी ये वाक़या हुआ, इस पे इंडिया का रिएक्शन। लेकिन इंडियन रिएक्शन से पहले एक बात और करते हैं कि ये जो मंसूबा था इसको पाकिस्तान से पहले से इल्म था, इसीलिए 2 दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया में भी और पाकिस्तानी जो हाई अप सर्कल है, सिक्योरिटी सर्कल है, उसमें ये बात चल रही थी कि वो हो सकता है कि BLA के ज़रिए बलूचिस्तान में या TTP के ज़रिए पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके लिए पाकिस्तान मेंटली और फिज़िकली जो था तैयार था। इसी तरह जो दूसरा अहम है वो
پاکستان ایئر فورس نے، کیونکہ ابھی تاثر یہ ہے کہ شاید انڈیا نے ساری جو تیاری کی ہے ان کے مطابق وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو تیاری کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساؤتھ بارڈر کو کور کر رہا ہے. اس کا جو پاکستان کا جو ایئر فورس ہے وہ سارا انڈیا کے ساتھ جو 1000 کلومیٹر ایک ہے اور کچھ جو ہے لائن آف کنٹرول ہے وغیرہ جو مختلف ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستانی ایئر فورس. تو ابھی پاکستان نے ندرن سائڈ پہ بھی یعنی سوات کا جو سیدو شریف ایئرپورٹ ہے اس کو آپریشنلائز کیا اور وہاں پہ ایئر فورس کے حوالے کیا گیا. اس طرح اسکردو ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی ایئر فورس کے حوالے کیا گیا ہے، وہ بھی آپریشنلائز ہے وار کے لیے، جنگ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید وہ نارتھ سائڈ سے انڈیا پاکستان کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ وہ پاکستان یہاں پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ یہ ساؤتھ سے اٹیک کریں گے اور انڈیا کراس کر کے افغانستان کی ٹیریٹری یوز کر کے، کیونکہ افغانستان تو ایک انسٹیبل ہے، اتنا اس کا نہ ایئر فورس ہے نہ وہ ایڈوانس سسٹم ہے اس کا، افغانستان سائڈ سے جو ہے وہ وار کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سیدو شریف ایئرپورٹ اور جو اسکردو ایئرپورٹ ہے اس کو بھی آپریشنلائز کیا گیا ہے. جب یہ واقعہ ہوا، جو میں نے کہا کہ جب یہ لوگ حسن خیل جو بابک غر ہے یعنی بابک پہاڑی میں جب ان کو قتل کیا گیا یہ 54 دہشت گردوں کو، تو ظاہری بات ہے یہ جس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو جو اس میں افغان زیادہ تھے، کیونکہ ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان سے متعلقہ جو ادارے ہیں جو ویب سائٹس ہے اس میں بھی ان کا ہے کہ بہت بڑا نقصان ان کو ہوا ہے، انہیں ایکسیپٹ کیا ہے. اور رپورٹس یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ افغان تھے، یہ جو 50-55 لوگ جو تھے اس میں زیادہ افغان تھے. اسی لیے پاکستان نے اس کو کراس ہونے دیا تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ اب پاکستان پھر شاید وہ یہی کہتے کہ یہ تو افغان تھے اور پاکستان نے جو ہے بارڈر کے اسی سائڈ پہ افغانوں کو قتل کیا ہے. تو پاکستان نے ویٹ کیا اور اسی میں جس طرح میں نے کہا کہ جب صادق خان صاحب مارچ میں گئے تھے، مارچ میں ہم نے کہا تھا کہ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کریں، لیکن پاکستان نے اپنا منہ بند رکھنا ہوگا کیونکہ ان کے اندرونی مسائل ہے. ابھی واقعی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ ایک سوال ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد ٹی ٹی پی کے پاؤں جو ہے نا وہ سنبھل نہیں گئے ہیں بلکہ مسلسل ڈگمگا رہے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں نہ وہ ابھی تک. اور یہ جو مسلسل ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل کوآپریشن یعنی علاقائی تعاون ہے. ابھی جو انڈیا نے جس طرح میں نے کہا وہ آنند کو وہاں پہ بھیجا کہ افغان جو ان کا جو آنند پرکاش جو ان کا ڈی جی پاکستان ڈی جی افغانستان ہے ان کو بھیجا ہے کابل فوری طور پر اس واقعے کے بعد، کیونکہ انڈیا کا تو یہ تاثر تھا کہ افغان طالبان ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. لیکن جب سے یہ اسحاق ڈار صاحب کا دورہ، صادق خان صاحب کے دورے کے بعد کافی امپرومنٹ آئی ہے پاکستان اور کابل کے تعلقات میں، اور اب دوستی کی باتیں ہو رہی ہے، تجارت کی باتیں ہو رہی ہے، کوآپریشن کی باتیں ہو رہی ہے، بارڈر اسٹیبلائزیشن کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو شاید انڈیا کو بھی سمجھ آ گیا کہ اب وہ نہیں ہے ان کے لیے ماحول، ان کے سلیپنگ سیلز ہیں، ان کے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہیں، بی ایل اے کے حوالے سے ہیں، وہ اب ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور مزید ایکٹیویٹ کریں گے. لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں افغان طالبان شاید وہ ان کے لیے پاکستان اہم ہے. ہسٹوریکلی افغانستان اگر ہم دیکھیں جب بھی پاکستان پہ مشکل آیا ہے 65 میں 61 میں یا 99 میں تو کبھی افغان سائڈ سے گورنمنٹ سطح پہ کوئی یہ کارروائی نہیں کی گئی ہے، کوئی پاکستان کو تنگ نہیں کیا گیا. تو آج وہی پالیسی ہے کابل کی کہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہے لیکن افغان سائڈ سے بڑا سکون ہے اور ہم کوآپریشن بھی دیکھ رہے ہیں. اور محسن نقوی صاحب جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہے اس نے تو کل کے کہا انڈیا کو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اگر اس کی جو سازش ہوتی ہیں، جو انڈیا سازش بناتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلے سے اور ہم اس کو ایسے ہی ناکام بنا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی انڈین حکومت پہ اندرونی طور پر بہت زیادہ دباؤ ہے. اسپیشلی پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی پہلے تو صرف کشمیری بولے تھے کہ یہ انٹیلیجنس ناکامی ہے، سیکیورٹی ناکامی ہے. ابھی اکراس دا انڈیا آوازیں آ رہی ہے، میڈیا آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ واقعہ جو پاکستانی بارڈر سے سینکڑوں میل دور ہے
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹیلیجنس کے درتی انڈیا کی سیکیورٹی کے درتی اب جب یہ آوازیں آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو پاکستان کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مودی حکومت جو ہے وہ پینک میں آ کے، ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہے، مذہبی انتہا پسند ہے، پینک میں آ کے کوئی بڑا حملہ لانچ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان اس ریڈی مکمل طور پر۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ کہ 24 آور سرویلنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، سارا جو انڈیا پہ مکمل نظر ہے۔ پاکستان نے جو ابھی ریسنٹلی ایک بابیل کے نام سے جو میسائلز لانچ کیا ہے، وہ اب اکراس انڈیا بھی مطلب ہے کہ وہ 2200 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، تو یہ بھی پاکستان نے کہتے ہیں وہ تیاری پکڑی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، جھگڑوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ یہ جہلم میں جو پانی چھوڑا ہے، یہ بچوں کا کیمے کشمیر میں واقع ہوا ہے، پانی کی جارحیت وہ کر رہے، ابھی جارحیت جو ہے اس کی طرف اس نے ریزلٹ کیا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خطے میں انڈیا کا اسی حوالے سے کوئی ٹیکر نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، چین ہے، یہ سب جو ہے پاکستان کی نیریٹو کو بائی کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ وہی ہے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ تحقیقات کرو۔ پہلے بھی آپ نے الزام لگائے تھے لیکن کچھ ثبوت نہیں، ابھی بھی آپ ثبوت سامنے لے آئیں تو پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔